كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا مالک، خالق اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پیروی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کوششوں اور محنتوں سے دین اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت سے ہم فیض یاب ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، مرد و حضرات، نوجوان ساتھیوں اور چھوٹے بچوں اور پردہ نشین خواتین اور ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم و عریض کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان ساری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز برابر رکھی ہے اور وہ ہے جان۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مخلوقات کے اندر ایک مخلوق کو سب سے افضل و اشرف قرار دیا اور وہ ہے انسانی مخلوق، اشرف المخلوقات۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے جذبات سے پیدا فرمایا۔ انسان کے اندر خیر اور شر کے دونوں جذبات کو اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، یقیناً ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ، اور انسان کو اس بات کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھائی کے راستے پر چلے یا چاہے تو برائی کے راستے پر چلے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں اچھا بن کر زندگی گزارتا ہے، نیک بن کر زندگی گزارتا ہے، نیکیوں میں اپنی زندگی کاٹتا ہے، تو ایسا آدمی لوگوں کی نظر میں خیر خواہ، لوگوں کی نظر میں عادل، اچھے صفات سے متحمل انسان کہلاتا ہے۔ وہیں اگر کوئی آدمی اس دنیاوی زندگی میں برائیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، گناہوں کو لے کر زندگی گزارتا ہے، تو وہ آدمی اس دنیا میں لوگوں کے درمیان برے القاب سے جانا جاتا ہے۔ کوئی آدمی شرابی کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی کسی اور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ البتہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں رکھ دیے ہیں، یہ کہ انسان اچھے سے اچھا بنے نیکیوں کو اپنا کر، اور دوسری چیز یہ کہ برائیوں کو اپنا کر وہ برے سے برا انسان کرے۔ یہ دونوں چیزیں رکھی۔ اچھا بنتا ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان اچھائی کرے گا، بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، وہ دنیا میں بھی اچھا رہے گا اور اخروی زندگی میں بھی اچھا رہے گا۔ لیکن جو بندہ دنیا کے اندر گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے ہر وقت اس کی زندگی میں گناہ رہتا ہے، ایسے بندے کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے بہت سارے نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ نقصانات دنیاوی زندگی میں بھی ملتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی دنیا میں ایک گنہگار بندہ بن کر
تو گویا اس آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کے نقصانات کو پیدا کر دیتا ہے. یہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا سے اس کی موت ہو جاتی ہے, اس کے موت ہونے کے بعد بھی یہ گناہوں کا اثر اس کی اخروی زندگی میں, اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا اثر دیکھتا ہے. میرے بھائی, آج انہی اثر کے بارے میں, انہی نقصانات کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا آج اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں, ہم اس دنیا میں جب کبھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے جو نقصان ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس میں سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرتا ہے, گنہگار بنتا ہے, اس بندے کی زندگی میں پہلا نقصان جو ہوگا وہ ہے انسان کی زندگی میں اچھائی اور برائی کی تمیز کا ختم ہونا. یعنی آدمی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی زندگی اچھائی پر مبنی ہے یا برائی پر مبنی ہے, یہ اس کی تمیز نہیں کر پاتا. مثلا کوئی آدمی حرام خور ہے, حرام روزی کھانے والا ہے, وہ حرام روزی کھاتے کھاتے اس کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے یہ چیز حرام نہیں لگتی بلکہ اچھائی لگتی ہے, اچھی چیز لگتی ہے. ایک آدمی گناہ کرتے 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 ایک لمبا عرصہ جب اس پر گزر جاتا ہے تو گناہ کا کام بھی اسے اچھا لگنے لگتا ہے. یعنی وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ کو ایک نیکی سمجھ کر کرتا ہے. اس لیول پر آ جاتا ہے, اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. جب اس مقام پر پہنچ جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بندہ اس دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے پر, اس کے دل پر ایک چھوٹا سا داغ بٹھا دیتا ہے, ایک چھوٹا سا دھبا بٹھا دیتا ہے. اگر وہ بندہ اپنے گناہ کو جان کر کہ میں نے گناہ کر دیا, اس گناہ کو جان کر وہ اس گناہ سے باز آ جائے گا, اس گناہ کو دور اپنی زندگی سے کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھبے کو, اس کے دل پہ جو ایک ٹکا لگا ہے اس کو مٹا دیتا ہے. اگر بندہ یہ کرنے کی بجائے, اپنے گناہ کو جاننے کی بجائے گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ جو سیاہ دھبا لگا دیا ہے اس دھبے کو بڑھاتے جاتا ہے, اور وہ دھبا کالا ہوتے ہوتے دل کو کالا کرتے کرتے اس مقام پر لے جاتا ہے کہ اس کے دل میں گناہ جب بھی وہ کرتا ہے اس کے دل میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اسی کو کہا جاتا ہے انسان کا ضمیر مردہ ہو جانا. جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اسے نیکی بری لگتی ہے, نیکی کرنے میں ایک دم کراہت محسوس کرتا ہے, ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے, اور گناہ کرنے میں اسے بہت مزہ آتا ہے. اور گناہ کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں, میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, اس مقام پر انسان کو گناہ پر گناہ کرنے کا نتیجہ یہ نقصان لا دیتا ہے, اس مقام پر لے جاتا ہے. تو لہذا قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر تو زنگ لگا ہوا ہے. اور قرآن کا مطلب ہے زنگ لگنا. دلوں پر جب زنگ لگ جاتا ہے, مثلا آپ دیکھیے کسی لوہے پر جب زنگ لگ گیا تو وہ لوہا کام کے لائق نہیں رہتا. ایک چاقو کی مثال لے لو, اگر جب کبھی آپ اس کو استعمال کرے بغیر رکھ دیں گے, ایک لمبے عرصے کے بعد جب اس پر زنگ لگ جاتا ہے تو آپ اس سے کسی چیز کو کاٹنا چاہیں گے تو وہ کاٹ نہیں پائے گی کیونکہ اس پر زنگ لگا ہے, وہ ناکارہ بن گئی ہے. اسی طریقے سے انسان کا دل ہے, جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اتنا کالا بنا دیتا ہے, اتنا زنگ آلود بنا دیتا ہے, جب وہ نیکی کرنے کا
نیکی کرنا تو دور کی بات، نیکی کا ارادہ بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ماحول کو دیکھیے، ہمارے معاشرے کو دیکھیے، نوجوان طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی میں گناہ کر رہا ہوں، یہ شرمندگی، یہ چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ چیز ان کے چہروں پر نہیں آتی، اور یہی چیز انسان کو گناہوں میں لے ڈوب جاتی ہے، گناہوں میں ڈبو دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اس چیز سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کا روزانہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آج مجھ سے کیا گناہ ہوا؟ اگر کوئی بڑا گناہ میں کر دیا ہوں تو فوراً اللہ سے توبہ، اور جب ایک بار ہم سے گناہ ہو جائے، ایک بار ہم اللہ سے اس گناہ کے سلسلے میں توبہ کر رہے ہیں، تو دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، ایسی توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جب بندہ اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے وہ زندگی میں جو دوسرا نقصان دیکھے گا وہ ہے نعمتوں سے محرومی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو طرح طرح کی نعمتیں نواز رہا ہے، لیکن ایک گنہگار بندے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کو نعمتوں سے، اپنی خاص خاص نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج دیکھیے ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے اچھے ہیں، دولت کے اعتبار سے اچھے ہیں، گھر کے اعتبار سے اچھے ہیں، بلند عمارت ہے، اچھا کشادہ گھر ہے، پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے اچھی سے اچھی غذا میسر ہے، اس کے باوجود بھی ہم میں سے کئی لوگ ہیں یہ تمام چیزیں ملنے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی سکون، چین جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھین لیا ہے۔ لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان رہتے ہیں، کیوں؟ ان کی زندگی میں چین، سکون جیسی بڑی نعمت سے وہ محروم ہیں، اور وہ محرومی کا نتیجہ یہی کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اب کسی گناہ میں ملوث ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی میں ہونے والے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کتنے واقعات ہیں جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیا اس نعمت کو یا تو چھین لیا یا نعمتوں سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیا۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، راوی حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الرجل لیحرم الرزق، یقیناً انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے بالذنب یصیبہ، اس گناہ کے بدلے جو اس نے کیا۔ یعنی انسان جب کبھی گناہ کرتا ہے زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، قارون ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اتنی عظیم دولت سے نوازا تھا، جب وہ دولت پا کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کی بجائے تکبر پر اتر آیا، گھمنڈ پر اتر آیا، یہ میں اپنے بلبوتے سے کمایا ہوں، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ جب اس نے یہ کہنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے ساتھ اس کو زمین میں پھنسا دیا۔ وجہ کیا؟ تکبر جیسی بری ایک عظیم گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جو ہم تمام بنو نوع بنی نوع انسان کے والد ہیں، ہم تمام کے ابا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سیر کرنے کے لیے چھوڑ دیا، جنت میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم انہیں دیا کہ تم جنت کے سارے درختوں سے سیراب ہو کر کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس سے مت کھانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے پھل کھا لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم کر کے انہیں دنیا پر چھوڑ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان جب کبھی گناہ میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مصیبتیں ڈال دیتا ہے، نعمتوں کو چھین لیتا ہے، نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بہت ساری نعمتیں دے رکھی، لیکن اس نے غرور میں آ کر
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمندروں کے بیچوں بیچ غرق کر دیا۔ میرے بھائیو یہ ساری مثالیں صرف سن کر ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں جو ہم سنتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں نعمتوں سے محرومی دیکھ رہے ہیں، کسی کا کاروبار ہے، کاروبار کمزور چل رہا ہے، تو اپنی زندگی کا جائزہ لے کے کہیں نہ کہیں میں اپنی زندگی میں گنہگار ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاروبار میں اس کا اثر دکھا ہے۔ اسلاف اکرام کہا کرتے تھے، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے انی لأرى اثر ذنوبی علی اہلی ودابتی، یقیناً میرے گناہوں کا اثر، جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کا اثر میں میرے گھر والوں پر، میرے سواری پر دیکھتا تھا۔ جب کبھی میں کسی جانور پر سوار ہوتا تو میرا جانور بگڑنے لگتا اور مجھے پتا چل جاتا یہ میرے کسی نہ کسی گناہ کے سبب یہ میرا جانور ایسا کر رہا ہے۔ میرے گھر میں جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تو میں سمجھ جاتا کہ میرے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں آج کل ہم دیکھتے ہیں آئے دن حادثات کی روشنی میں کسی کی موت ہو گئی، کوئی آدمی کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آنے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکالیں تو یقیناً ہم ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو اسی طریقے سے ہماری اپنی زندگی کے اندر جو گناہ ہم کرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے، یہ ایک نقصان یہ بھی کہ ہماری گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، قسم قسم کی بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی کوئی قوم زناکاری بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے اور وہ اس گناہ کو کھلے عام کرنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے بدلے اس قوم کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا نہ کوئی علاج ہے۔ میرے بھائیوں اسی کو طاعون کی بیماری کہا گیا، حدیث میں آتا ہے طاعون کی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے سبب طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں ایسی بیماریوں کے نام ہم سنتے ہیں، ایک زمانے میں ان بیماریوں کے نام ہمارے خواب و خیال میں، ہمارے تصورات میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نئی نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، اور یہ بیماریاں وجود میں آنا، ان بیماریوں میں ہمارا ملوث ہونا، یہ سب کس کا سبب ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم بیماری میں مبتلا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ گناہوں سے پہلے تو اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل کی بات ہو گئی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ گناہوں میں مبتلا کرتا اس وقت بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ میرے بھائیوں تو دیکھیے ہماری زندگی میں یہ بیماریاں، یہ قسم قسم کی بیماریاں، چند سال قبل ایک بیماری آئی، وہ اس بیماری کے سبب سارے لوگ گھروں کے اندر بند ہو گئے تھے۔ ایسی بیماریاں آنے کا سب سے اہم ذریعہ ہمارے گناہ ہیں۔ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس معاشرے میں بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اگر بیماریوں سے ہم محفوظ رہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اہل عیال کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو سب کو گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم دیں اور خود بھی گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں، انہی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی کہ گنہگار بندے سے دنیا والے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا والے نفرت کرنے لگتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ گنہگار بندے سے دور دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا ذکر آسمان میں فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ
फलां बंदे ने मेरे लिए ये नेकी की है, तुम जाओ उस बंदे की नेकी को सारे लोगों में बयान कर दो। और वो जाते हैं, सारे लोगों में बयान करते हैं और लोग उस नेक बंदे से खुश होने लगते हैं और उससे करीब होने लगते हैं। जिस तरीके से मामला नेकी का है, इसी तरीके से गुनाहों का मामला भी ऐसे ही है। जब कोई बंदा दुनिया में गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह की नाराजगी के सबब उस गुनाह का जिक्र फरिश्तों की महफिल में करता है, कहता है कि आज मेरे बंदे ने ये गुनाह किया है, तुम जाओ दुनिया वालों में बयान कर दो कि मेरा ये बंदा ये गलत काम किया। फरिश्ते जाते हैं, सारी दुनिया वालों में ऐलान करते हैं कि ये बंदा अल्लाह ताला के लिए ये गुनाह कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ सारी दुनिया के लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, एक गुनहगार बंदा बनकर जीने से बेहतर है कि नेक बंदा बनकर जीए, क्योंकि अगर हम नेकी करते हैं, नेक बनकर जीते हैं, तो दुनिया में भी हमारा नाम होगा और अल्लाह की नजर में भी हम महबूब बन जाएंगे। अगर हम अल्लाह की नजर में महबूब की बजाय अल्लाह ताला हमें नफरत करने लग जाए, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गुनाहों से बाज आए बगैर नहीं रहेंगे मेरे भाई। तो लिहाजा अपनी जिंदगी से गुनाहों को खत्म करना चाहते हैं, लोगों की नजर में महबूब बनना चाहते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, गुनाहों की वजह से उनके रिश्ते, उनके नाते, उनके दोस्त अब आप सारे के सारे उनसे दूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा वक्त आने से पहले हमें अपने आप को गुनाहों से पाक कर लेना चाहिए। ये गुनाहों के दुनियावी नुकसानात हैं और गुनाहों के उखरवी नुकसानात क्या है? दुनिया के अंदर इंसान गुनाह किया, नेमतों से महरूम हो गया, लोगों से कट गया और इसी तरीके से बीमारियों में मुब्तला हो गया। ये सारी चीजें दुनिया के अंदर होने वाले नुकसानात हैं। लेकिन चंद नुकसानात ऐसे भी हैं, इंसान गुनाह करके जब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होता है तो तब उसको वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनमें से सबसे पहला नुकसान ये है कि इंसान की आखिरत बर्बाद हो जाती है। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि किसी भी गुनाह को हकीर मत समझो। आज हमारी जिंदगी में हम एक गुनाह करते हुए सोचते हैं अरे छोटी चीज है, मामूली चीज है, कर लेंगे, क्या हो गया। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं किसी गुनाह को मामूली ना समझो, इसलिए कि तुम्हारे उन गुनाहों को शुमार करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। जो गुनाह तुम दुनिया में कर रहे हो हकीर समझकर, वो गुनाह हो सकता है अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा हो और उस गुनाह के बदले तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। मेरे भाइयों, आज का माहौल, आज का मुआशरा हमारा ऐसा बन चुका है कि हम थोड़ी सी क्या नेकी कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये नेकियां मुझे अल्लाह के पास कामयाब कर देंगी, अल्लाह के पास कामयाब बना देंगी, इन नेकियों के बदले मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि इंसान उन नेकियों के साथ अपनी जिंदगी में कई गुनाह ऐसे किया होगा जिनका अंदाजा इंसान को खुद भी नहीं होता। तो जहां हम नेकियों को देखकर खुश होते रहते हैं, वहीं हमारी जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे गुनाहों से भी बाखबर होना जरूरी है। हमारी उन गुनाहों पर भी नजर होनी चाहिए जो गुनाह हमसे अनजाने में हो रहे हैं। मेरे भाई, उसका एक आसान नुस्खा है। किसी सहाबी का कौल है, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, तुम अपना जायजा लो कब इसके कि तुम्हारा जायजा लिया जाए। तुम अपना हिसाब व किताब खुद कर लो कब इसके कि तुम्हें मैदान हश्र में बुलाकर तुम्हारा हिसाब किताब करे। मेरे भाइयों, इसका मतलब क्या है? हम अपनी जिंदगी में हमारे गुनाहों का जायजा लेते रहें, हमारे नफ्स का तज़किया करते रहें। इसका एक नुस्खा ये बताया जाता है कि मुहासबा नफ्स, यानी इंसान सुबह से लेकर शाम तक जो बाहर निकलता है, जाता है, वहां फिरता है, इधर जाता है, उधर जाता है, अनजाने में सुबह से शाम तक उससे कितने गुनाह हो गए अंदाजा नहीं रहता। तो सोने से पहले अपने सारे दिन का जायजा लें। आज के दिन मैंने क्या गुनाह किया, आज के दिन क्या मैं अच्छा किया, अगर अच्छाई किया हो तो और क्या अच्छा करने की जरूरत है, अगर गुनाह किया हो तो उस
गुनाह को कैसे खत्म करें, इस चीज के बारे में जो बंदा रोजाना मुहासबा करेगा, अपने नफ्स का तज़किया करेगा, अपने नफ्स को पाक करेगा, वो बंदा अपनी जिंदगी से इन गुनाहों से बचता रहेगा। गुनाहों से बचने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। आज हमारी जिंदगी में अपना जायजा तो बहुत दूर की बात, अपने अहलो अयाल का जायजा भी हम नहीं ले पाते। मेरे भाइयों, अगर हम गुनाहों से बाज आना चाहते हैं, गुनाह हर छोटी गुनाह पर हमारी नजर हो, इसके लिए बेहतरीन नुस्खा यही कि हम सोने से पहले अपना जायजा लें, अपने नफ्स का मुहासबा करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी में होने वाले गुनाहों पर हमारी नजर होगी और हम गुनाहों से बाज आने के लिए हम अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, हम अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे, तो तब जाकर हम नेक लोगों में हमारा शुमार हो सकता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें रहीं। इसके अलावा एक और चीज है जो गुनाहों के असरात में छूट गई थी, वो ये कि गुनाह जब इंसान ज्यादा से ज्यादा करने लगता है तो सारी दुनिया का निजाम मुतासिर हो जाता है, सारे माशरे का निजाम मुतासिर हो जाता है। यानी इंसान के एक गुनाह के सबब कई सारे लोग तरह तरह के मुश्किलात में पड़ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, जमीन के अंदर फसाद बर्पा हो गया, खुश्की में और तरी में हर जगह फसाद बर्पा हो गया। जो भी फसादात हम देखते हैं, ये तमाम फसादात की जड़ एक गुनाह है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तमाम चीजें लोगों के करतूत की वजह से, ये लोगों के गुनाहों की वजह से है। आज मुआशरे में हमारा माहौल अच्छा रहे, अगर हम ये चाहते हैं तो हम अपने आप को गुनाहों से बाज रखें। एक आदमी गुनाह करने की वजह से कई सारे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, कई सारे लोगों का तरह तरह का नुकसान होने लगता है। तो इस चीज से हम बाज आना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में होने वाले गुनाहों पर नजर रहे और उन गुनाहों से बाज आने के रास्ते तलाश करें। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा गुनाहों के बहुत असरात हमारी जिंदगी में आते हैं। मसलन हमारी जिंदगी के अंदर होने वाले लोगों में झगड़े गुनाहों की वजह से आती हैं। गुनाहों की वजह से हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरतें, छोटे बड़े लोगों के दरमियान आपस में नफरतें, ये सारी चीजें आने की अहम वजह यही कि इंसान अपने आप को गुनहगार होते हुए भी अच्छा समझता है। तो मेरे भाइयों, अगर इंसान अपने आप का जायजा ले, वो गुनाह पर है, इस बात का उसे पता चल जाए, अगर वो बाज आ रहा है उस गुनाह से, ये सोचकर कि मेरा इस गुनाह से बाज आने से मेरा नुकसान भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला गुनाह के बाज आने की वजह से उसका अजर मुझे देगा, ये सोचकर वो गुनाह से बाज आता है, तो हमारा माहौल भी अच्छा होगा, हमारी खुद की जिंदगी भी अच्छी होगी, हमारे अहलो अयाल की जिंदगी भी अच्छी होगी, अलबत्ता हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो उखरवी और दुनियावी कामयाबी अगर हम चाहते हैं तो सबसे अहम चीज हमारी जिंदगी में होने वाले गुनाह पर हमारी नजर होनी चाहिए। गुनाह करना कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खताऊ, हर बनी आदम खताकार है, गुनहगार है, लेकिन गुनाह करने वालों में सबसे बेहतरीन गुनहगार कौन है? जो अपने गुनाहों पर नजर रखता है और अल्लाह ताला से तौबा करता है। लेकिन आज हम गुनाह कर रहे हैं, हमारी ना तौबा हो रही है, ना इस्तिग़फ़ार हो रहा है, ना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। मेरे भाइयों, तो ये ऐसे गुनाह करने वालों के लिए आज ये मैं खुतबा जुमा का ये मौजू इंतखाब किया। मेरे भाइयों, दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पैदा हो रही नई नई गुनाह के जो भी ज़राए हैं, अल्लाह हमें उनसे महफूज फरमाए। मोहतरम भाइयों, एक चीज़ आज के दौर में हर इंसान के पास गुनाह के लिए, गुनाह करने के जो रास्ते हैं बहुत आसानी से मिलते हैं। एक दौर था जब लोगों के दरमियान गुनाह करने के वसाइल कम थे, इसलिए उनसे गुनाह नहीं होते थे। लेकिन आज का दौर इतना खतरनाक दौर है, इतना फुरफितन दौर है, इंसान के कदम कदम पर गुनाहों के ज़राए मौजूद हैं। तो लिहाजा आज के इस खुतबे जुमा का मौजू इंतखाब करने की सबसे अहम वजह यही कि इंसान अपनी जिंदगी में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखे। ये फितनों वाला दौर है। सबसे बड़ा फितना तो यही चीज
کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل فون موجود ہے، اور یہ موبائل فون جہاں پر ہمارے لیے ایک اچھی چیز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں کہیں گناہوں میں لے ڈوبنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ہماری اس پرفتن زندگی، اس پرفتن دور میں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور میں گناہوں سے باز آنے کے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ مجبور ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اللہ تو ان کی بیماریوں سے ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ میں سے جو لوگ بھی مقروض ہیں، قرضدار ہیں، اللہ ان کے قرض کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے راستے ہموار فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔